دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق۔ آج ہم پڑھیں گے خلاصہ اس کا۔ خلاصہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سبق ہم پڑھتے ہیں اس کو اپنے الفاظ میں مختصر طور پہ کم از کم ایک پیج جو ہے وہ کافی ہوتا ہے، اس میں ایک پیج کا آپ نے خلاصہ لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی بک کے اندر آپ کا خلاصہ موجود ہے، آپ کی ریڈنگ بک کا پیج نمبر 15 نکالیے۔ جی، دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق۔ اسی طرح سے آپ نے سینٹر میں ہیڈنگ دینی ہوتی ہے جب آپ پیپر میں بھی سالو کرتے ہیں، اور خلاصہ ہے رائٹ سائڈ پہ آپ نے خلاصہ کی ہیڈنگ دینی ہے۔ احمد اور اس کے والدین گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے گاؤں گئے۔ احمد گاؤں کی ہری بھری فضا دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے ماموں زاد بھائی کے ساتھ مل کر کھیتوں کی سیر کی اور مغرب کی نماز پڑھ کر گھر آ گیا۔ گھر میں کھانا تیار تھا۔ احمد اتنی جلدی کھانا کھانے پر بہت حیران تھا۔ ممانی جان نے اسے بتایا کہ گاؤں میں لوگ کھانا جلدی کھا لیتے ہیں کیونکہ گاؤں کے لوگ رات کو جلدی سوتے ہیں اور صبح جلدی اٹھتے ہیں، اور اسی لیے وہ شہریوں کی نسبت زیادہ صحت مند ہوتے ہیں۔ شہروں میں لوگ مرغن غذاؤں کے استعمال سے موٹے ہو جاتے ہیں، جبکہ گاؤں میں چیزیں خالص اور سادہ ہوتی ہیں۔ شہروں میں مکان تنگ تنگ جبکہ گاؤں میں کھلے ہوتے ہیں۔ گاؤں میں زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں جبکہ شہروں میں لوگ کاروباری اور ملازمت پیشہ ہوتے ہیں۔ یعنی کہ مرغن غذاؤں کے استعمال سے گاؤں کے لوگ شہروں کے لوگ موٹے ہو جاتے ہیں، کیونکہ شہروں میں تنگ تنگ گھر ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھروں میں لوگ رہتے ہیں اور زندگی بہت مصروف ہوتی ہے ان کی، تو ان کو باہر گھومنے پھرنے کا موقع ذرا کم ملتا ہے۔ اور مرغن غذا کا مطلب ہوتا ہے گھی میں تلی ہوئی، یعنی کہ فرائیڈ چیزیں جو ہوتی ہیں جیسے چپس برگر، یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں یہ مرغن غذاؤں میں آتی ہیں، تو یہ کھانے سے انسان موٹا ہو جاتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے۔ بجلی آ جانے سے اب دیہات بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں۔ شہروں میں دھواں فضا کو آلودہ کر رہا ہے، جبکہ گاؤں کی فضا ہری بھری اور صاف ستھری ہوتی ہے۔ پہلے دیہات میں 75% لوگ رہتے تھے، یعنی کہ 75% لوگ رہتے تھے، مگر اب نقل مکانی کے بڑھتے ہوئے رجحان سے ان کی تعداد 70% رہ گئی ہے۔ نقل مکانی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، یعنی کہ جہاں آپ رہ رہے ہیں گاؤں کی رہائش چھوڑ کر لوگ شہروں میں بہتر سہولتوں کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ رجحان کا مطلب توجہ۔ شہروں میں بہتر سہولتوں کی وجہ سے گاؤں کے لوگ شہروں کا رخ کرتے ہیں، جی، کیونکہ گاؤں میں چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلس ہوتے ہیں، کوئی بڑے ہاسپٹلس نہیں ہوتے جہاں پہ زیادہ سہولتیں نہیں ہوتی بیماروں کے لیے۔ اسکول ہوتے ہیں، کالجز بھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور بہت کم ہوتے ہیں، تو چونکہ گاؤں میں بھی اب لوگوں کا رجحان جو ہے وہ تعلیم کی طرف بہت زیادہ ہے، تو پھر وہاں سے ان کو یونیورسٹیز میں پڑھنے کے لیے یا بڑے کالجز میں پڑھنے کے لیے شہروں کی طرف جانا پڑتا ہے۔ تو یہی وجہ ہوتی کہ لوگ اپنے بچوں کی بہتر تعلیم کے لیے یا بیماروں کے علاج کے لیے جب ان کو بار بار شہر آنا پڑتا ہے تو وہ شہروں میں ہی اپنی رہائش اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح شہروں کی جو آبادی ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور شہروں میں بہت زیادہ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ دیہات اور شہروں کے رہن سہن کا طریقہ الگ الگ ہے۔ شہر اور دیہات اگر مل کر ترقی کریں گے تو ہمارا ملک خوشحال ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ دیہات اور شہروں کا رہن سہن یعنی کہ زندگی گزارنے کا طریقہ مختلف ہے ایک دوسرے سے۔ اگر چاہتے ہیں کہ شہر بھی ترقی کرے اور دیہات بھی ترقی کرے تو اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ جس طرح کی سہولتیں شہر میں ہیں اسی طرح کی سہولتیں دیہات میں بھی فراہم کرے، تاکہ وہاں پہ لوگوں کو زندگی کی تمام بنیادی سہولتیں مل سکیں اور انہیں شہروں کی طرف نہ آنا پڑے، تو پھر ہی ملک ترقی کرے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو دیہات میں کم سہولتوں کی وجہ سے لوگ شہروں میں آئیں گے، جس کی وجہ سے شہر میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی سہولتیں جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، اور آبادی بڑھنے کی وجہ سے شہروں کے حالات بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج ہمارا یہ خلاصہ مکمل ہو گیا ہے۔ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور یاد کر کے اس کو اپنی لوز شیٹ پہ لکھنا ہے۔ اس طرح سے آپ کی تیاری بھی ہو جائے گی اور آپ نے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ریٹن ورک جو ہے لوز شیٹ پہ وہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ آگے ہے تخلیقی کاوش، اگلے پیج پہ دیکھیے، پیج نمبر 16 پر شہری اور دیہاتی زندگی کے فوائد پر نوٹ لکھیے۔ اب آپ نے ہیڈنگ کو غور سے پڑھنا ہے۔
یہ آپ نے خود سے کرنی ہے، میں آپ کو گائیڈنس ضرور دوں گی، سمجھا دیتی ہوں کس طرح سے لکھنا ہے، کیا مواد ہو سکتا ہے، آپ اس کو اپنے الفاظ میں خود سے لکھیں گے. ٹھیک ہے، پہلے ہیڈنگ پہ غور کر لیں کہ اس میں صرف آپ نے فوائد بتانے ہیں. فوائد یعنی کہ فائدے، کہ شہروں میں رہنے کے کیا فائدے ہیں اور دیہات میں رہنے کے کیا فائدے ہیں. ٹھیک ہے، صرف ہم نے فوائد پہ نوٹ لکھنا ہے. پہلی ہیڈنگ جو ہے، چونکہ پہلے شہری کا لفظ ہے تو ہم لکھیں گے شہری زندگی کے فوائد. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ لکھیں گے شہری زندگی کے فوائد. اور یہ جو سینٹر میں پیج کے آپ کو دوسری ہیڈنگ کے لیے نظر آ رہی ہے لائن چھوٹی سی، اس پہ ہم لکھیں گے دیہاتی زندگی کے فوائد. تو ہم جب پہلے لکھیں گے شہری زندگی کے فوائد، تو یہاں پر ہم صرف شہروں کے بارے میں کہ شہروں میں کیا کیا فائدے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو ہم یہ لکھیں گے کہ شہروں کی زندگی جو ہے وہ بہت تیز رفتار ہوتی ہے. ٹھیک ہے، شہروں میں تمام بنیادی سہولتیں لوگوں کو میسر آتی ہیں. شہروں میں صحت کی سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں، بڑے بڑے ہاسپٹلز جس میں تجربے کار ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو کہ مریضوں کا بہت اچھے طریقے سے علاج کرتے ہیں. بڑی بڑی لیبارٹریز ہوتی ہیں جہاں پہ لوگوں کے ٹیسٹ وغیرہ کیے جاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ بتائیں گے کہ شہروں میں مارکیٹس، اسکولز، کالج، یعنی کہ تمام چیزیں جو زندگی کی بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ سب کچھ قریب قریب ہوتی ہیں. لوگوں کو کہیں دور نہیں جانا پڑتا، اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو گھر سے باہر ہی مارکیٹ بھی ہوتی ہے جہاں سے ہر چیز مل جاتی ہے. پھر اس کے علاوہ اسکول بھی گھر کے پاس ہوتا ہے، ہاسپٹلس بڑے بڑے گھر کے پاس ہوتے ہیں. تو لوگوں کو تعلیم، صحت اور اس کے ساتھ ساتھ کاروبار کی سہولتیں شہروں میں زیادہ ہوتی ہیں. شہروں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کاروباری ہوتے ہیں اور بے شمار قسم کے جو کاروبار ہیں وہ شہروں میں کیے جاتے ہیں. بڑے بڑے کارخانے ہوتے ہیں، پھر آفیسز ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ شہروں کی جو زندگی ہے وہ تمام جدید سہولتوں سے آراستہ ہوتی ہے. شہروں میں لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے مشکلات نہیں اٹھانی پڑتی. یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، بڑی بڑی کالجز ہیں جہاں پہ لوگ جاتے ہیں، بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. کوئی بیمار ہو جائے تو 24 آورز جو ہے آپ کو صحت کی سہولت ہاسپٹل میں مل رہی ہے. یعنی کہ آپ کے ڈور سٹیپ کے اوپر یہ تمام تینوں طرح کی سہولتیں موجود ہوتی ہیں. شہروں کے لوگ آفیسز میں جابس کرتے ہیں، پھر اس کے علاوہ کارخانے ہوتے ہیں، کارخانوں میں جابس کرتے ہیں. مارکیٹس ہے لوگوں کی، مطلب ڈفرینٹ طرح کے کاروبار کی بہت زیادہ جو ہے وہ ورائٹی ہوتی ہے شہروں کے اندر. تو اس لیے شہروں میں سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں اور شہروں میں زندگی جو ہے وہ جدید طریقے کے مطابق گزاری جا سکتی ہے. اس کے بعد آپ سیکنڈ سٹیپ پہ آ جائیں گے، وہ ہے دیہاتی زندگی کے فوائد. اب آپ نے اس پہ نقصانات ایڈ نہیں کرنے. ٹھیک ہے، صرف آپ نے فوائد لکھنے. اس کے علاوہ بھی آپ کے ذہن میں کچھ اور فوائد آ رہے ہو تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں. اب جب ہم لکھیں گے دیہاتی زندگی کے فوائد، تو دیہاتی کا سب سے بڑا، سب سے پہلا فائدہ یہی ہے کہ دیہات کی جو آب و ہوا ہے وہ بہت صاف ستھری ہوتی ہے. گھر سے باہر نکلتے ہی ہرے بھرے کھیت نظر آتے ہیں، لوگ بیمار کم پڑتے ہیں. شہروں میں تو آلودگی ہوتی ہے، لیکن کیا ہے کہ دیہات میں آب و ہوا صاف ستھری ہوتی ہے، خالص غذا ملتی ہے، دودھ، گوشت، ایوری تھنگ، جو چیز بھی ہے، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، وہ سب انسان دیہات میں لوگوں کو فریش ملتا ہے. سب چیزیں تر و تازہ ہوتی ہیں، ملاوٹ سے پاک ہر چیز ہوتی ہے. پھر دیہات کے جو لوگ ہوتے ہیں بڑے سادہ، معصوم اور اس کے ساتھ ساتھ ملنسار ہوتے ہیں. دیہات کے لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں. اگر کوئی شخص پریشان ہو، کوئی مسئلہ ہو جائے تو سب اس کی مدد کو دوڑے چلے آتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ لوگ صدیوں سے ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. پورا گاؤں ایک دوسرے کو جانتا ہے. تو دیہات جو ہیں، بے شک وہاں پر سہولتیں تھوڑی کم ہوتی ہیں، لیکن دیہات کی زندگی شہر کی نسبت مطلب پھر بھی کافی حد تک اچھی ہوتی ہے. یعنی کہ دونوں زندگیوں کے درمیان، شہری ہو یا دیہاتی ہو، دونوں کے اپنے اپنے فوائد ہیں.
تو آپ لوگوں نے اسی طرح سے پیراگراف کی شکل میں، ٹھیک ہے، آپ نے پہلے شہر کے فوائد لکھنے ہیں، پھر اس کے بعد دیہاتی زندگی کے فوائد لکھنے ہیں، ٹھیک ہے. گائیڈ لائن میں نے آپ کو دے دی ہے. تو اسی طرح سے آپ نے، اور شہر کے ایک اور فائدہ یہ کہ یہاں پہ بڑے بڑے روڈز ہوتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو آمد و رفت کے لیے پرابلم نہیں ہوتی، اور جبکہ دیہات وغیرہ جو ہے وہاں پر لوگوں کا پیشہ جو ہے وہ زیادہ تر کھیتی باڑی ہوتا ہے، اور کھیتی باڑی سے متعلق ہی جو اور کاروبار ہیں وہ یہاں پہ کیے جاتے ہیں دیہات میں. تو آپ یہ بھی صاف لکھ سکتے ہیں کہ شہروں اور دیہات کو بہتر کرنے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ دیہات میں بھی سہولیات بہتر کریں، تاکہ لوگ جو ہے وہ شہروں کی طرف رخ نہ کریں اور اپنے دیہات کے اندر رہتے ہوئے ہی ان کو تمام شہروں جیسی سہولیات میسر آ جائیں. اب بیٹا آپ لوگوں کے یہ دونوں کام میں نے آپ کو بتا دیے، چیپٹر آپ کا ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ کے منڈے کو جب آپ کی کلاس ہوگی تو اس کلاس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی 1 گھنٹے کی کلاس ہوگی، اور آپ کی وہ کلاس آپ کی پیپرز کی پریپریشن کے لیے ہوگی، ٹھیک ہے. تو آپ لوگ حمد اور ساتھ دیہاتی اور شہری زندگی، اس کے الفاظ معنی، جملے اور سوال جواب دونوں چیپٹرز کے جو آپ کے پیپر کے سلیبس میں شامل ہیں، آپ اس کو لرن کریں گے، ٹھیک ہے. میں آپ کو پہلے کلاس میں پڑھاؤں گی اور اس کے بعد میں آپ کا آن لائن ٹیسٹ بھی لوں گی، ٹھیک ہے. جس طرح آپ لوگ کلاس کے دوران کرتے ہیں کہ کوئی چند بچے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، باقی لوگ ہینڈ ریز نہیں کرتے، تو منڈے کو بیٹا ایسا نہیں چلے گا. آپ نے پیپر کی تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے. پوری گھنٹے کی آپ کی کلاس ہوگی، ہاف ٹائم میں آپ کو پڑھاؤں گی اور ہاف ٹائم میں آپ کا ٹیسٹ لوں گی، ٹھیک ہے. میں جس بچے سے کہوں گی چاہے وہ ہینڈ ریز کرے یا نہ کرے، اس کو انمیوٹ بھی ہونا ہے اور میری بات کا آنسر بھی کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. اسی لیے آپ لوگ ابھی سے نوٹ کر لیں کہ آپ نے حمد اور شہری اور دیہاتی زندگی کے فوائد کے الفاظ معنی، جملے اور سوال جواب یہ آپ نے اچھے طریقے سے، اور حمد کا مرکزی خیال بھی ایڈ کر لیجئے. یہ ٹیسٹ آپ کا اورل ہوگا اور میں آپ سے آن لائن کلاس میں سنوں گی. جس بچے کا میں نام لوں گی اسے وہ ٹیسٹ سنانا ہوگا. تو تمام لوگ اچھے طریقے سے پریپیئر ہو کر آئیے گا، ٹھیک ہے بیٹا. اب اگر آپ میں سے کسی نے کوئی کویسچن کرنا ہے تو آپ کویسچن کر سکتے ہیں مجھ سے. کوئی آپ کا کام اگر رہتا ہے، کیونکہ اب آپ کو یہ جو آپ کی 2 دن کلاسز ہونی ہے، اس میں تو میں اردو کی کلاسز میں آپ کے پیپر کی تیاری کراؤں گی،